أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، عقود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے، اور عقد کی معنی ہے گروہ لگانا، ناٹ لگانا. پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ غوٹ اور کوئی. تو جتنے بھی عہد و پیمان ہوتے ہیں اس میں ایک گروہ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان یا خالق اور مخلوق کے درمیان. تو اپنے وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمتن، بہیمہ کے معنی ہے جانور، چوپایا، یا جس کو ہم اینیمل کہتے ہیں. تو اینیمل یا چوپایا یا جانوروں میں الانعام، انعام قسم کے جانور. انعام کے معنی ہے کیٹل، انعام کے معنی ہے مویشی. پشتوں میں ہم یہ کہیں گے کہ بہیمہ کے معنی زناور اور انعام کے معنی ساروی. الا مگر ما وہ یتلا علیکم، جس کا تمہیں ابھی بتایا جائے گا. غیر محل، حلال نہیں ہے، الصید، شکاری کے جانور، شکار، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. یہ جانور جو انعام ہے یہ بھی حلال نہیں ہے تمہارے لیے شکار کرنا ان کا، اس حالت میں کہ جب تم احرام میں ہو. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما، اس چیز کا، یرید، جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. چونکہ نیا صورت ہے تو اس لیے ہم نے صرف ایک آیات لے لی. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ مائدہ جو ہے یہ 112ویں سورت ہے، اور سورہ نساء جو تھا وہ 92 نمبر سورت تھا. تو 112ویں سورت کو 192 کے ساتھ کیوں لگایا گیا؟ اس کی تدبیر سب سے اہم تو یہ ہے. پھر معنی کے لحاظ سے مائدہ کے معنی ہے خوان، دسترخوان جیسا ہوتا ہے. قرآن کی یہ اصول ہے کہ کچھ صورتیں اس میں بامسمہ ہوتی ہیں. جس طرح اس کا نام ہوتا ہے اس پوری صورت میں اس کا ذکر ہوتا ہے. سورہ قریش تو پورے قریش کا ذکر ہے. سورہ یوسف تو پورے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں. سورہ نساء تو اس میں زیادہ تر حقوق جو ہے وہ نساء کے بیان کیے گئے، عورتوں کے. یہاں پہ اس سورت کو نام صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں مائدہ کا ذکر ہے بس. اور مائدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے بھیج دے خوان کو، تاکہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے. صرف اس ایک لفظ کی وجہ صرف اس کا نام رکھا گیا، باقی اس میں مائدہ کا ذکر نہیں. یہ تو صرف اس کا اسم ہو گیا. اب اس سورت کا سورہ نساء کے ساتھ تطبیق کیا ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں قرآن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس وقت صحابہ تھے، لیکن یہ بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک یہی کتاب ہے. اس ہر لفظ میں ہمارے لیے سبق ہے. سورہ نساء کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ 3 ہجری میں نازل ہوا.
2 ہجری میں جو ہے وہ جنگ بدر ہوا، 3 ہجری میں جو ہے وہ جنگ احد ہوا۔ جنگ احد میں 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو ان صحابہ کے جو بچے رہ گئے، جو یتیم، اور ان کی جو بیویاں رہ گئی، تو اس صورت میں زیادہ ذکر جو تھے وہ یتیموں کا، بیواؤں کا، معاشرے کا سب سے زیادہ ذکر جو اس میں کیا گیا۔ اس میں نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، رشتہ داروں کے حقوق، میراث، مساوات و عدل، یعنی جتنی بھی آئینی قوانین تھی اور خاندانی زندگی، خان کی قوانین تھی، وہ اس صورت میں تفصیل سے بیان کی گئی۔ پھر اس میں نے آپ کو کہا کہ تہذیب و اخلاق کا ایک جامع نمونہ پیش کیا گیا۔ جب یہ سب کچھ بتایا گیا، چونکہ جنگ احد میں 300 منافقین جو ہے وہ الگ ہو گئے تھے، تو منافقین کا ذکر بھی تفصیل سے آ گیا اس میں۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ پھر اہل کتاب کا ذکر شروع ہوا۔ اہل کتاب کا ذکر اس لیے شروع کیا گیا کہ یہ بتایا گیا مسلمانوں کو کہ یاد رکھو، ان کو بھی میں نے یہ ساری نعمتیں دی تھی، ان کو بھی میں نے کلام دیا تھا، ان کے پاس بھی نبی آیا تھا، جب انہوں نے روگردانی کی، ان سے منہ پھیر لیا، تو ان کی کیا حالت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہی حالت تم لوگوں کی ہوگی۔ جو کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر اس پر تم نے عمل چھوڑ دیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ اور آخر میں پھر ایک آیت بتایا گیا کہ آخری آیت سے ایک آیت پہلے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس وہ واضح دلیل نبی کی صورت میں جو ہے وہ آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور میں نے تم اس نبی کو نور مبین، قرآن جو ہے وہ عطا کی۔ تو تم کو قرآن عطا کی گئی نبی کے ذریعے سے، اگر تم نے ان کے احکامات کو مضبوطی سے تام لیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں داخل کروں گا اور اس کو ہدایت کروں گا سیدھے راستے میں۔ یہاں پہ اس صورت میں یہ بتایا گیا۔ اب سورہ مائدہ جو ہے، اس کا نزول جو ہے بالکل ان کے ساتھ قریب ہے۔ وہ 3 ہجری میں تھا، یہ 6 ہجری، 8 ہجری اور 10 ہجری۔ 6 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو 1400 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ وہ حالت ہے کہ مشرکین نے شکست کھائی ہے بدر میں۔ پھر احد میں جو ہے وہ تو ظاہر تو ان کی فتح تھی، لیکن وہاں بھی ان کو ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، آخر میں بات کے چلے گئے، وہاں بھی ایک قسم کی اس کی شکست ہو گئی۔ خیبر کا جنگ ہوئے، خیبر میں بھی اس کی شکست ہو گئی۔ تو ان کی کیا حالت ہوگی کہ ان کے بدر میں 70 لوگ جو ہے وہ مر گئے، 70 انہوں نے قیدی کر لیے، احد میں ان کے ساتھ یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا، تو پھر ان کے غصے کی کیا حالت ہوگی۔ اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نہیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ 1400 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے آ گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو یہ عربوں کا ایک عام قانون تھا کہ خانہ کعبہ کی طواف سے یہ کسی کو بھی نہیں روک سکتے تھے، وہ خواہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ قانون تھا بین الاقوامی ان کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی لشکر کو روک دیا، اور پھر روکنے کے بعد ان کے ساتھ جو ہے کچھ باتوں پہ معاہدہ کیا۔ اب دیکھو، یہاں پہ اگر لڑائی ہوتی بہت بڑا خون خرابہ ہوتا اور حرم کے حدود میں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوئے، مکہ کے قریب ہے یہ۔ اب صلح حدیبیہ میں ظاہری طور پر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے شکست کھائی، کیونکہ وہ عمرے کے لیے نہیں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین کہتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ فتح میں اس کا ذکر آئے گا تفصیل سے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اس جزیرے عرب میں صرف مشرک یا یہود نہیں ہے، ایک قوت ہے جو مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، حدیبیہ میں انہوں نے یہ کیا، بہت سے شک ہے وہ وہاں پہ آ جائیں گے کہ اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے،
آپ لوگ واپس جائیں گے اور نیکسٹ ایئر اگلے سال تم لوگ پھر عمرہ کے لیے آ جاؤ گے، 3 دن گزار لو گے اور پھر چلے جاؤ گے۔ ایک معاہدے کی ایک شرط۔ دوسری شرط معاہدے کی یہ تھی کہ اگر اس دوران کوئی مشرک کافر مسلمان ہوا تو تم ان کو ہمیں واپس کرو گے، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہوا ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہاں کر لی۔ اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ ایک مشرک جو ہے مسلمان ہو گیا اور آ گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ ہم نے کہہ دیا ہے، اب دیکھو اس میں عقود کا معاہدے کا ذکر آتا ہے، تو اس کو واپس کیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کو یہودیوں سے صاف کیا تھا۔ یہودی اس وقت آباد تھے کہاں پہ؟ سب سے بڑی جگہ کیا ہے؟ ریاض اور مدینہ کے درمیان میں جہاں پہ قلعہ ہے، خیبر میں، تو سارے جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ خیبر سے یہودیوں کو نکال لیا۔ اب جزیرے عرب سے جو ہے وہ یہود ختم ہو گئے، نکل گئے۔ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا امن کا، تو ٹائم مل گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جتنے بھی باہر کے بادشاہ تھے، روم، فارس، ایران کے، سب کو خطوط لکھ دی۔ اب دیکھو یہ چھوٹا سا ٹائم ہے، تھوڑا پیریڈ ہے، اس میں کتنے لوگ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ٹائم مل گیا ہے، سکون کا، اطمینان کا، لڑائیاں یہاں پہ اب ختم ہو گئی کچھ وقت کے لیے۔ 7 ہجری پہ جو ہے وہ انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ 8 ہجری پہ پھر کیا ہوا؟ 2 سال بعد مکہ فتح ہوا، اور پھر اس کے 2 سال بعد 10 ہجری پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے آئے اور حجۃ الوداع کا وہ تاریخی خطبہ دیا، اور اس کے بعد جب واپس چلے گئے تو 80 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت ہو گئی۔ تو اس صورت میں یہ سارے مضامین آئے ہیں، صلح حدیبیہ کے، فتح مکہ کے، حجۃ الوداع کے، یہ سارے مضامین اس میں آئے ہیں۔ تو اس صورت میں عقائد کے مضامین، علم الاحکام، قرآن اور رسول کی صداقت، جتنے معاندین تھے ان کی خباثت کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی، معاشرے کی اصلاح، اخلاقیات، منافقین کا ذکر یہاں بھی آئے گا، اور موت کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ سارے مضامین اس میں آئیں گے۔ لیکن سب سے اہم نقطہ جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں ذکر تھا ساری داخلی امور کا، داخلی امور جتنے بھی تھے، نکاح، طلاق، عدت، اخلاق، تہذیب، جتنے بھی رشتہ داروں کے حقوق، میراث، عدل، سارے وہ تھے۔ یہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی ہائی لیول پہ چلی گئی، داخلی امور کے ساتھ ساتھ خارجی امور آ گئے۔ اب بین الاقوامی لیول پہ جو ہے بات شروع ہو گئی، ایک طرف معاہدات ہو رہے ہیں، دوسری طرف دعوت کے لیے جو ہے خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ تو ربط اس میں یہ ہے کہ وہاں جو تھی وہ داخلی امور تھی، یہاں پہ داخلی امور کے ساتھ ساتھ وہ خارجی امور جو ہے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ یہ تو اس میں خوبصورت ربط ہے۔ اب ربط کے ساتھ پہلا جملہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں پہ جو پہلا جملہ تھا یا ایھا الناس تھا، سورہ نساء، اور یہاں پہ پہلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کا ذکر جب ہوا تو اس میں سارے مضامین جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور قبول کس طرح کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک تعریف بتائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا میں بہت تفصیل سے بتائی کہ اے ایمان والو جو تم نے زبان سے اقرار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ تعالیٰ کے کتاب اور فرشتوں کو ماننے کا، اور آخرت پر یقین کا، یہ ایمان جو تم نے زبانی کیا ہے، دل سے اس کا اقرار، یہ اصل میں ایمان ہے۔ جو تم اس سے تصدیق بالقلب کر لو تو یہ ایمان ہے تمہارا۔ تو یہاں ذکر وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب دیکھو وہاں پہ آخری آیات سے ایک آیت پہلے میں نے آپ کو کہا، کیا کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس ایک واضح دلیل نبی کی شکل میں آ گئی، اور وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور میں نے تم کو نازل کی بالکل واضح نور، ہدایت، وہ قرآن۔ اب ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایمان سب سے پہلا
جو ایمان کا اور یقین کا پہلا سٹیپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کیا کہ اللہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا مالک ہے. جب ایک دفعہ یہ چیز تمہارے دل میں بیٹھ گئی، یہ ذہن میں تمہارے بیٹھ گئی کہ میرا خالق مالک رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو فوراً تمہارے ذہن میں نے کہا تھا تم لوگوں کو کہ فوراً کوشچن آئے کہ جب وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ جو مجھے رزق دے رہا ہے، سارے کائنات کو میرے تابع کیا ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چرند و پرند، یہ جتنی بھی ہوائیں ہیں، یہ جتنے بھی بادل ہیں، یہ سمندر میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں، یہ جتنے زمین سے چیزیں اگائی جا رہی ہیں، سب میرے لیے ہے، تم مجھے کس لیے پیدا کیا؟ فوراً یہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی. تو پھر قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ تم اس لیے پیدا کی کہ تم اس کی عبادت کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب جب تمہیں پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں نے کریٹ کیا ہے، تو تمہارے ہدایت کے سارے دروازے جو ہے وہ میری طرف سے تم پہ کھلیں گے. ہدایت میں تمہیں دوں گا، نہ تم اپنے لیے قانون بناؤ گے اور نہ تم بنا سکتے ہو، اور نہ تم اپنے لیے کوئی آئین بناؤ گے اور نہ بنا سکتے ہو. تمہیں آئین دینا، تمہیں قانون دینا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا، چونکہ میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری ڈیوٹی. اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. اور اسی سورہ نساء میں ہم نے ایک لمبی آیت پڑھ لی، اس میں آخر میں یہی کہا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. میں نے نوح علیہ السلام کے بعد پھر اور نبی بھیجے، اور میں نے یہ رسول اس لیے بھیج دیے کہ ان پہ حجت قائم ہو جائے کہ قیامت کے دن پھر یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو نہ کلام تھا، نہ آئین تھا، نہ قانون تھا، اور نہ کوئی نبی آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو ہے رسول بھیجوں گا اور میں کلام بھیجوں گا، آئین اور قانون میری طرف سے آئے گا اور تم پھر اس کو قبول کرو گے. تو اللہ کے بعد پھر دوسرا ایمان کس پہ ہو گیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ تمہارا ایمان اور یقین ہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یقین و ایمان ہو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے قرآن کی شکل میں، اس پہ تمہارا ایمان. اور تیسری جو فرشتے اس کلام کو لا رہے پیغمبر کو، ان فرشتوں پہ تمہارا ایمان. یہ سارے جو ہے کنیکٹڈ ہو گئے. اور تیسرا سٹیپ ایمان کا کیا ہے؟ آخرت پر، کہ تمہارا یہ یقین ہو کہ اس دن زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. اس زندگی میں کبھی کبھی آپ دیکھ لیتے ہیں روٹین میں ایک ظالم جو ہے ظلم کرتا رہتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے. آپ اسرائیل میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اس سے زیادہ ظلم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بربریت ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھ لیں ان کو سارے جو عالم کفر ہے اس کے بیگ پہ. اب ان کو یہاں سزا تو نہیں ملی، تو کہاں پہ ان کو سزا ملے گی، کہاں پہ انصاف ملے گا؟ تو اس کا ایک دن ہے، اور وہ دن کیا ہے؟ وہ آخرت کا ہے. تو آپ کا یہ یقین ہو کہ آخرت کا ایک دن ہے. ایک بندہ ہے بہت نیکی کرے گا، یہاں پہ اس کی حد جو ہے سب سے زیادہ جو ہے تکلیف میں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی. ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن میں اس کو اس کا اجر ملے گا. تو اس دن پر یقین جو ہے، یہ تینوں چیزیں جب تمہارے ذہن میں ہوگی، یہی تمہارے ایمان کی علامت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ذات پہ یقین کہ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہ جو کلام، جو قانون بھیجے گا پیغمبر کے ذریعے، تو پیغمبر کی رسالت پہ یقین. پیغمبر کی رسالت کے ساتھ ساتھ جو کلام آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید، اس پہ تمہارا یقین. جو فرشتے لا رہے ہیں اس پہ تمہارا یقین. اور پھر آخرت کے وہ یوم الحساب، جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے پھر پوچھے گا کہ آج کس کی بات چاہیے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس ذات کی حکمرانی ہوگی اور اس وقت انصاف ہوگا. جس کو سزا چاہیے اس کو سزا ملے گی، اور جس کو جزا چاہیے اس کو جزا ملے گی. تو یہاں شروع وہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جن کے دل میں یہ راسخ ہو گیا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے اور اس کو اپنا کلام قرآن دیا ہے، اور آخرت کا ایک دن آنے والا ہے. اے وہ لوگوں جس کے دل میں یہ راسخ ہو چکا ہے، کیا کرو؟ اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. جو وعدے بھی تم نے کیے اس کی پاسداری کرو. اب دیکھو وہاں پہ صلح حدیبیہ تھی.
عالمی لیول پہ وہ وعدہ تھا اس وقت، لیکن یہاں پہ عام ہم سب کو کہا جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا عقود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے. عقد جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، عقد کشا، کسی ناٹ کو یا کسی گروہ کو کھولنا. عقد جو ہے وہ ناٹ کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، پشتو میں اس کو کہتے ہیں ووٹا، جو سیدھا ووٹا اور کھول. وہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ جو بھی کام کسی دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے یا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بات پہ آپ اس کے ساتھ باندھ جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے عقد کا لفظ استعمال کیا. تو آپ پورے کرو اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو. قرآن مجید دوسری حدیث میں ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. سرے سے اتنا زور دیا ہے، لا ایمان لمن لا عہد لہ. اب عہد تین قسم کے ہیں. ایک عہد انسان کا اپنے خالق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک عہد انسان کا اپنے آپ کے ساتھ، اور ایک عہد انسان کا اپنے معاشرے میں دوسرے انسانوں کے ساتھ. یہ تین لیول ہے عہد کے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا عہد کیا ہے؟ پہلا عہد تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تھا جو الست بربکم قالوا بلی. جب روحوں سے پوچھا گیا کہ میں آپ کا رب ہوں، تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلی. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو قانون بھیجا ہے، وہ قانون آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان جو ہے عہد ہے، یہ ایک معاہدہ ہے. تم اسی قانون کو فالو کرو گے اور اسی پہ زندگی گزارو گے. اگر تم اس قانون سے ادھر ادھر ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عہد شک نہیں کر رہے ہو اپنے رب کے ساتھ. اور یہ قانون کیا ہے؟ تو اس صورت میں سارے داخلی قانون جو بتائے گئے، رشتہ داروں کے حقوق، میراث، عدل، نکاح، طلاق، عدت، خانے کی جتنے امور تھے، تہذیب و اخلاق، یہ سارے عہد ہیں تمہارے اپنے رب کے ساتھ. اور یہاں پہ جو عالمی امور تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جو تمہیں اور احکام بتائے جا رہے ہیں، تحریمات کا، عقائد کا، تو یہ سارے عہد ہیں تمہارا اپنے رب کے ساتھ. تو تم نے اس کو پورا کرنا ہے. تم نے جتنے عہد تمہارے اپنے رب کے ساتھ ہے وہ ایمان کے لحاظ سے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. پہلا لیول تو یہ ہو گیا. دوسرا عہد اپنے آپ کے ساتھ، تم نے ایک نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کسی چیز کو ذبح کروں گا. یہ عہد ہے تمہارا اپنے آپ کے ساتھ، تم نے اس کو پھر پورا کرنا ہے. اور تیسرا عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ. مخلوق کے ساتھ عہد کیا؟ یا تو تم نے کسی بندے کے ساتھ کسی چیز پہ متفق ہو کے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اور یا تم نے کسی اپنے بھائی یا کسی اور انسان کے ساتھ کسی چیز پہ الگ ہونے کے لیے وعدہ کیا، تو پھر اس کو تم نے پورا کرنا ہے. اب یہاں پہ عہد جو ہے وہ 2 لیول کے ہو گئے، ایک شخصی لیول کا، ایک حکومتی لیول کا. حکومتی لیول کے جتنے عہد ہیں وہ اس کے پابند ہوں گے، اور شخصی لیول پر تم نے کسی کے ساتھ کاروبار ہے تمہارا، بیع کا، خریدنے کا، تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تم نے پھر اس کو پورا کرنا ہے، اور ضرور پورا کرنا ہے. کسی کو تم نے کوئی چیز اجارے پہ دے دی ہے، تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس کو پھر پورا کرنا ہے. تو قرآن نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، پورے کرو اپنے وعدوں کو. اب پہلا وعدہ جو تمہارا اللہ کے ساتھ کیا ہے، وہ یہاں پہ شروع اس سے کرتا ہے، حلال و حرام کا. دیکھو قرآن کی اتنی خوبصورت، میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ جب آپ سوچیں گے، جب آپ اس کی معانی پہ غور کریں گے، اس کا ہر لفظ دوسرے کے ساتھ ربط میں ہوتا ہے. اگر آپ صرف معنی دیکھیں اور یہ اس طرح پڑھیں کہ ایمان والو اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اور حلال ہے تم پہ جانوروں میں صرف وہ جو انعام ہے، تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. یار وہاں پہ وعدے کا ذکر ہے، یہاں پہ حلال و حرام جانوروں کو شروع ہے. تو کتنا خوبصورت ربط آ رہا ہے. جب اللہ نے آپ کو وعدے کے متعلق کہہ دیا کہ تم نے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے، تو اللہ کے ساتھ تم نے ایک وعدہ کیا حلال و حرام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہے اور وہ حرام ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو مکہ والوں کی زندگی کیا تھی؟ شرک تھی. حلال و حرام کا تو تصور ہی نہیں تھا. یہاں اسلام نے اس کو ایک جامع تعلیم دے دی کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. جس طرح آپ دیکھیں جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کیا تھی؟ ہندو زیادہ تھے، مسلمان کم تھے. اب ہماری اور ان کی تہذیب میں اتنا بڑا ڈیفرنس تھا کہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کٹے رہ سکے. اس کے ایک مشہور آدمی تھے اس وقت، تو خوبصورت جملہ اس نے کہا ہے کہ مسلمان کبھی بھی ہندو سے نہیں ڈرے گا. اور کیوں ڈرے گا؟ ان کا جو خدا ہے یہ ان کی غذا ہے.
گائے کا وہ پوچھتے ہیں، گائے ان کے لیے خدا کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ گائے کو ذبح کر کے اس کو کھاتے ہیں، تو کیسے ان دونوں کے درمیان آپ لیول کریں گے؟ اور ہے بھی اسی طرح، اگر مسلمان میں یقین کرو، یہ قرآن ان کے سینے میں ہو، پیغمبر کی تعلیمات جو ہے یہ اس پہ عمل پیرا ہو، یقین کرو کہ اس دور میں بھی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اور سب سے عام چیز میں آج آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں، لڑائیاں جو ہے وہ اسلحے سے نہیں ہوتی۔ اگر اسلحے سے لڑائی ہوتی تو یقیناً کرو 52 اسٹیٹ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، اور آج کیا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کے منتیں کر کے نکل رہے ہیں کہ ہمارے لیے نکلنے کا راستہ نکالو۔ کبھی پاگل کو اپنا صدر بناتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو نکال لے، اور کبھی ابھی دوسرے کو بنائے، وہ کہہ رہے کہ میرا صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ میں افغانستان سے اپنے فوجی نکال۔ ان کے ساتھ کیا تھا؟ عقیدہ تھا۔ عقیدے سے جو ہے وہ لڑائیاں لڑتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں عقیدہ مضبوط ہے، حالانکہ قرآن آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے لیے جتنے، میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، اَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، رابطوں میں آپ کو بتایا تھا رباط کا، کہ اپنے گھوڑے ہمیشہ تیار رکھو۔ اسلام ہمیں جو ہے اس کا سبق دیتا ہے، ہم کیا ہے، ہم کنزید ہو کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے وہ تیار نہیں کیا، اپنے عقیدے کو تو مضبوط کر لو۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا پھر یہی لیول ہوگا تمہاری لڑائی کا۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بھی، پھر بھی تم اس عقیدے کی وجہ سے اتنا تو ہوگے جس طرح آج افغانستان میں ہوگی، بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی۔ تو یہاں پہ آپ کو اس چیز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ حرام و حلال کیا ہے، تو حلت لکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں، عام جانور کو کہتے ہیں، بہیمہ میں سارے جانور آ گئے، اور انعام جو ہے وہ مویشی، پشتوں میں کہتے ہیں زناور، اور انعام ہم کہتے ہیں ساروی۔ ساروی جو ہے یا مویشی جو ہے وہ حلال ہے۔ اب جانور میں تو بہت زیادہ ہے، اس میں تو شیر بھی ہے اور لومڑی بھی ہے، سارے جانوروں میں آتے ہیں۔ تو یہاں لفظ اس لیے اسپیسیفائی کیا کہ نہیں، بہیمہ جو ہے جانوروں میں تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ انعام ہے، مویشی صرف حلال ہے۔ اب مویشی کیا ہے؟ 8 ہے، 4 پیر ہے، 4 کے پیر ہے، ایک اونٹ ہے نر اور مادہ، ایک گائے ہے نر اور مادہ، ایک بکری ہے نر اور مادہ، اور ایک بھیڑ ہے نر اور مادہ۔ یہ 4 جو ہے، ان کے اگر پیر ہے تو اگر الگ کرے تو 8 ہو گئے، یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ اس کے علاوہ جو اور ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اس کی قرآن نے کیٹیگری کی ہے کہ وہ مردار خور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، چیڑ پار کرنے والے جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے تمہیں، حیوان، حیوانی غذا کھانے والے، یہ شیر وغیرہ جتنے بھی ہو گئے، یہ حلال نہیں ہے، شکار کرنے والے جانور یہ حلال نہیں ہے۔ پورا انشاءاللہ ابھی نیکسٹ آیت میں یہ آئے گا۔ تو یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے وہ جانور۔ اب بہیمہ جو ہے وہ جانور کو ہے، بہیمہ کے معنی ہے یہ ہے کہ غیر ذوی عقول، جس کی عقل نہ ہو، لیکن اس کی عقل ہے۔ آپ دیکھیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا محبت کرتے ہیں، اگر عقل نہ ہوتا یہ اپنے بچوں کو نہ جانے۔ کھانے میں دیکھو جو ان کی خاص غذائیں وہی کھاتے ہیں، اس سے مطلب کہ آپ گائے کے سامنے گوشت رکھے وہ نہیں کھائے گا۔ تو عقل تو ہے اس کی، لیکن اس کا کلام جو ہے وہ لوگوں پہ مبہم ہے۔ یہ جو آواز نکالتے ہیں یا جو بولتے ہیں وہ اور لوگ نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ ورنہ ابھی پچھلے ہمارے جو رات کی درس ہوتی ہے اس میں ہم نے وہ آیت یاد کر لیں، 14ویں سپارے میں جو سجدے والی آیت ہے، اس میں لفظ یہ استعمال ہوئے کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عقل اس میں ہے، لیکن یہ غیر مبہم ہے۔ انعام جو ہے وہ پالتو جانور ہو گئے جو میں نے آپ کو 4 بتا دیے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ حلال ہے۔ اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو ابھی تمہیں بتایا جائے گا۔ ابھی وہ آیت میں آ جائے کہ ان میں سے کون کون سے جانور جو ہے پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو کس طرح ذبح کیا، کس طرح مارا ہے، کسی شکار نے اس کو قتل کیا یا کسی کمر سے وہ جو ہے نیچے گر گیا، وہ پھر تفصیل سے آ رہا ہے۔ کون کون سے اس پہ پھر حرام نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اب ایک آپ کو دوسرا قانون بتایا جا رہا ہے، چونکہ یہ تو عمرے کے لیے ہے، عمرے میں پھر اس کے اپنے قانون ہے۔ ایک دفعہ آپ نے احرام پہن لی تو احرام کے حالت میں آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔
احرام کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں. احرام 2 چادریں ہوتی ہیں. جب بھی آپ عمرے یا حج کا نیت کرتے ہیں تو 2 چادریں ان سلے ہوئے جو سلے ہوئے نہیں ہوتے، ایک آپ لم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، دوسرا آپ چادر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جب آپ نے عمرے کی نیت کی اور یہ 2 چادریں پہن لی اور تلبیہ کہہ دی لبیک اللہم لبیک، تو اب آپ احرام کی حالت پہ ہو گئے. اب آپ پہ کچھ چیزیں لاگو ہو گئی کہ ان چیزوں سے جو حلال تھی اس وقت آپ پہ منع ہو گئی. اور وہ کیا کیا ہے تو بہت زیادہ، لیکن بڑی بڑی چیزیں یہ ہیں کہ پھر آپ کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے. وہ شکار جو آپ کر سکتے تھے اب یہاں پہ آپ منع ہو گئی. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. آپ جو ہے قضائے جو شہوت تھی وہ آپ پہ بند ہو گئی. بال آپ نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بہت کچھ ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ اس کا ذکر آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غیر محل نہیں ہے حلال الصید، شکار کرنا یا شکاری کے جانور جو بر کے ہے، جو خشکی کے ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حالت میں جب تم احرام میں ہو. کیونکہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی سورت کی کہ کس وقت یہ نازل ہوئی ہے. عمرے کے لیے آئے تھے، پھر جو حج کے لیے آ رہے، تو سارا ذکر اس میں اس کا بھی ہو گیا. احرام کی حالت میں پھر یہ جو حلال جانور ہے اس کا شکار تم پہ منع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مکہ کی زمین جو ہے وہ امن کی اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر سٹاپ ہو جاتی ہیں. تو احرام کی حالت میں یہ بند ہو گئی. اب یہ حکم کیوں آیا؟ ذہن میں آتے ہیں کہ کیوں؟ اکثر بچے پوچھتے ہیں نا، آج کل تو بچے بہت ہوشیار ہو گئے، مجھ سے پوچھ رہے کہ بابا یہ کیوں، ہم نماز کیوں پڑھتے اس طرح؟ اس دور میں آپ نے اس کو دونوں طرح سمجھانا ہوتا ہے کہ نماز ہم اس طرح پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں پہ آپ کہہ رہے کہ یہ حرام حلال کیوں کیے؟ ان چاروں کو حلال کر دیا، باقی کو حرام کر دیا. یہ 4 جو حلال ہیں ان کا شکار جو ہے احرام میں دوبارہ حرام کر دیا. احرام میں آپ نے اس کی شکار نہیں کرنی. یہ کیوں؟ اب کیوں کا جواب بہت خوبصورت قرآن دے رہا ہے. اس کو آج میرے خیال میں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ ساری زندگی جو ہے مطمئن رہیں گے. صرف اس ایک جملے کو یاد رکھیں جو اس آیت کی آخر میں ہے. اس لیے میں نے یہ آیت صرف ایک رکھ لی تاکہ آپ آج صرف یہ سیکھ لیں. یہ حکم کیوں ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی حکم کرتا ہے. اب دوبارہ تفسیر کے پہلے حصے پہ آ جائے. آپ کو مخاطب کیا گیا ہے ایمان سے، اے ایمان والا. ایمان کے میں نے آپ کو 3 درجے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان یہ ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. جب وہ خالق ہے تم سے کچھ مانگتا ہے اور تمہیں کچھ بتا رہا ہے کہ یہ زندگی میں نے دی ہے تو قانون میرا ہوگا، جب قانون ہو اس کا ہوگا حکم بھی اس کا ہوگا. پشتو میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ جس کا کائے اسی کا یا جس کی لاٹھی اس کی بیٹی. تو جب وہ قانون بنایا انہوں نے، کریٹ اس نے کیا ہے، تو قانون بھی اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یہ حکم ہے، ان اللہ یحکم، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ حکم، بس یہ اس نے حکم کیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ 4 چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، یہ باقی حرام ہے. اب اللہ نے یہ حکم کیوں کیا ہے؟ دیکھو ظاہری چیزیں تو اس میں بہت زیادہ ہیں، عقل کے لحاظ سے بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو اس نے خنزیر کو حرام کیا کیوں کیا ہے؟ شراب کو حرام کیا کیوں کیا؟ یقین کرو بہت ظاہری چیزیں ہیں، لیکن تم ظاہری چیزوں کو چھوڑ کے اس ایک جملے کو صرف یاد رکھو پہلے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ نہیں، بس یہ حلال ہے کیونکہ میرے رب نے کہا ہے اور یہ حرام ہے کیونکہ میرے رب نے کہا ہے. بات ختم. یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ فائدے. خنزیر مت کرو تو خنزیر میں جتنی خباثتیں ہیں وہ ساری انسان میں آ جاتی ہیں. شراب مت پیو، حرام کر دی ہے، اس میں جتنی خباثتیں ہیں وہ سارے انسان میں آ جاتی ہیں. لیکن وہ سیکنڈری چیزیں ہیں، آپ نے اس کو دوسرے سائڈ پہ لے. آج کل ہمارے لوگ جو ہے اسپیشلی وہ جو مستشرقین یا مغرب سے جو ہے وہ زیادہ ان کی ایفیلیٹ یا ان سے متاثر ہے، وہ اگلی چیزیں اس میں لانا چاہتے ہیں کہ یار چونکہ اس میں یہ ہے اس لیے حرام کیا. اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا پتہ تھا، مجھ سے زیادہ اس کو، کیونکہ وہ اس کو بھی اس نے کریٹ کی. خنزیر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جب اس نے بنایا تو اس کو زیادہ پتہ ہے، تو اس کو تو زیادہ پتہ ہے. میں میڈیکلی جتنی چیزیں بھی نکالوں گا پھر بھی اتنی نہیں ہوگی جتنے میرے رب کو پتہ تھی. تو اس نے تمہارے اخلاق کو، تمہارے بدن کو دیکھ کے جو چیزیں اس کے لیے ضروری تھی کہ وہ تمہیں اخلاقی بالیدگی اور بدنی صحت دے گی، وہ تم پہ حلال کر دی.
اور جو تمہیں اخلاقی لحاظ سے ڈاؤن کرے گی اور تمہارے صحت کو خراب کرے گی اس کو اس نے حرام کر دیا۔ میں ایک مثال دوں گا، ایک بہت بڑے فقیہ اور مفسر، اس سے کسی بندے نے پوچھا کہ جی یہ روزہ جو ہے اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، دل میں جو آپ کے دل کے جو ہے وہ رگیں کھل جاتی ہے، دماغ پہ اس کا یہ اثر ہوتا ہے، جگر پہ یہ اثر ہوتا ہے، پھیپھڑوں پہ یہ اثر، وہ بہت بڑا لیکچر دے دیا اس نے۔ تو یہ سارے اثرات اگر آپ جمع کریں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا۔ تو اس نے ایک خوبصورت جملہ اس کو کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ ساری تم نے مجھے دنیا کی وہ فوائد بیان کیے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، پہلا حکم کیا کہ بس یہ اللہ کا حکم، بس جو فوائد ہے وہ تو سیکنڈری ہے۔ تو وہ اسے خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے کہ چلو اتنے فائدہ تم نے بتا دیے، جہاد کا کتنا حکم اللہ نے دیا ہے، جس طرح صلاۃ کا دیے جہاد کا بھی اس طرح دیے۔ تو جہاد جو بندہ کر لیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کا ایک دنیاوی فائدہ مجھے بتاؤ، ایک دنیاوی فائدہ بتاؤ کہ ایک بندہ جو ہے جہاد میں شہید ہو گیا، دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ اس کے بچے تو جو ہے وہ یتیم ہو گئے، اس کی بیوی جو ہے وہ تو بیوہ ہو گئی۔ تو دنیاوی فائدوں کو مت دیکھو، حالانکہ شہید کی پھر جو شان ہے، جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، اس کا تصور آپ قرآن کے آیت پڑھ لیں کہ اس کو مردہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جو ہے کہنا دیا جاتا ہے کیا حیثیت ہے۔ اگر تم دنیاوی اوصاف یا دنیاوی صفات کو دیکھو گے تو یہاں تو دنیاوی کوئی صفت تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اخری میں اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے وہ ہوں گے، اسی وقت بھی ان کے تلواروں سے جو ہے وہ خون بہہ رہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ لفظ جو ہے آج یاد رکھے کہ جو بھی اگر آپ سے پوچھے قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، آج کل بچوں کو اسپیشلی ان کو یہ سمجھائے کہ نماز کیوں پڑھتے اس طرح، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، روزہ کیوں رکھتے اللہ کا حکم ہے، اس کو کیوں حلال کیا گیا اور اس کو کیوں حرام کیا ہے، بس ایک لفظ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی چاہتا ہے۔ اب اس چیز کے آپ اندر جتنے بھی جائیں گے، سرچ کریں گے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو یقیناً ہر جگہ پہ سب سے زیادہ بہتری ہوگی۔ میں اگر آپ صرف ایک دو تین مثالیں بھی دے دوں وہ کافی ہے۔ خمر جو ہے شراب منع کی ہے، آج آپ دیکھیں ساری برائیاں اس کی ہیں۔ شرابی آدمی کو دیکھو اس کا ذہن کام نہیں کرتا، سب سے زیادہ جگر کی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، پھیپھڑے کی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، میدے کی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک ان کو ہوتے ہیں۔ چلتے رہیے، تو آپ کے لیے اچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دی۔ خنزیر کو دیکھو، خنزیر کی جتنی صفتیں وہ پھر اس انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ واحد جانور ہے جو اپنے فلک جو ہے اس کو کھاتا ہے، اس کی جتنی بھی خباثت ہے وہ اسی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ خباثت ایسی ہے کہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا۔ تو دیکھو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو وہ چاہتا ہے، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ بجائے اس کے کہ ایکسکیوزز بنانا، اپنی طرف سے عقلی دلائل دینا، وہ ٹھیک ہوگی، اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن ہمارے لیے پہلا حکم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے، ان کو حرام کیا ہے۔ جو حلال تھے جب آپ احرام میں آ جائیں گے، اس کے شکار کو پھر حرام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے کیونکہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ قانون تیرے لیے میں بناؤں گا۔ اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، یہاں سے نیچے چلے جاؤ، میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی۔ تو ہدایت ان کی طرف سے آئے گی، جب ان کی طرف سے آئے گی، یہ ان کا جو ہے ڈومین ہے، وہ جو کچھ بتائے گے میں اسی کو منعن جو ہے ایکسیپٹ کروں گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اور میں اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کروں گا۔ تو آج کا درس جو ہے صرف ایک آیت اس لیے کہ خوبصورت تطبیق ہے دونوں میں، اور تطبیق کے ساتھ جو ہے سب سے بہترین چیز جو آج کل ہم بھی اس میں کمزوری دکھا رہے ہیں وہ ہمارے ایفاء عہد کا ہے۔ ایفاء عہد کی تفصیل بتائی، اور پھر اللہ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے اس میں حرام اور حلال کا عہد بھی ایک ہے، اس سے انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہے تھے، اور ہمارے لیے اس وقت یہ ہے۔ باقی انشاءاللہ تفصیل بعد میں ہوگی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
جتنی مشکلات ہیں اس وقت یہ عالم اسلام میں جو چل رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں. یہ فلسطین پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, اور مسلمان امہ کو جو ہے یہ ہمارے لیے جھنجھوڑنے کی بات یقین کرو کہ وہ بیدار ہو جائے اور وہ جو ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے اس پہ رحم خاص کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک.